بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ورڈ کے دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دو سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شاہد خان عباسی کے علاوہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے قبل نواز شریف نے ملکی اداروں کے خلاف اور ملکی تحفظ کے لیے مختلف بنائے گئے ہتھیاروں کے حوالے سے لندن سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ مقدمہ شاہدرہ میں درج کرایا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ناظرین کرام، تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار فاروق حیدر، 3 سابق جرنیل اور مسلم لیگ نون کے درجنوں قائدین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھانہ شاہدرہ میں شہری بدر رشید کی مدعیت میں یہ مقدمہ مجرمانہ سازش، بغاوت اور لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں شہری بدر رشید، جس کو پی ٹی آئی کا وہاں کا صدر بتایا جا رہا ہے، کی مدعیت میں نواز شریف اور دیگر کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 120، 120 بی، 121، 121 اے، 123 اے، 124 اے، 153 اے اور 505 کے علاوہ کمیونیکیشن جرائم کی روک تھام کے قانون 2016 کی شق نمبر 10 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ناظرین، اس مقدمے میں موقف اپنایا گیا کہ مجرم نواز شریف پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے سزا یافتہ ہے اور ان کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں جان بچانے اور علاج معالجہ کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی، اور اسی وجہ سے حکومت وقت نے مخالفت نہیں کی۔ FIR کے متن کے مطابق تاہم اب سزا یافتہ نواز شریف علاج کروانے کی بجائے لندن میں بیٹھ کر ایک سوچی سمجھی مجرمانہ سازش کے تحت پاکستان اور اس کے مقتدر اداروں کو بدنام کرنے کی غرض سے نفرت اور اشتعال انگیز تقاریر کر رہے ہیں۔ مذکورہ FIR کے مطابق مجرم نواز شریف نے اپنے 20 ستمبر اور 1 اکتوبر 2020 کے خطابات دشمن ملک بھارت کی بیان کردہ پالیسی کی تائید میں کیے تاکہ پاکستان کا نام فائنینشیل ایکٹ ٹاسک فورس یعنی FATF کے آئندہ اجلاس میں گرے لسٹ میں ہی رہے۔ تھانے میں درج مقدمے میں نواز شریف، مریم نواز اور مسلم لیگ نون میں شامل پاک فوج کے 3 ریٹائرڈ جنرل کے نام بھی شامل ہیں۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمزی بھی شامل ہیں۔ اس مقدمے کے متن میں موقف اپنایا گیا کہ نواز شریف کی تقاریر کا بنیادی مقصد پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کرنا اور پاکستان کو ناکام اسٹیٹ قرار دینا ہے۔ FIR کے مطابق نواز شریف کے آل پارٹیز کانفرنس، مسلم لیگ کی سینٹرل ورکرز کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے خطابات میں شریک رہنماؤں راجہ ظفر الحق، سردار ایاز صادق، شاہد خاقان عباسی، خرم دستگیر، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، سلیم ضیاء، اقبال ظفر جھگڑا، صلاح الدین ترمزی، مریم نواز شریف، احسن اقبال، شیخ آفتاب احمد، پرویز رشید، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، بیگم نجمہ حمید، بیگم ذکیہ شاہ نواز، طارق رزاق چودھری نے تقاریر کی تائید کی۔ مزید یہ کہ FIR کے مطابق سردار یعقوب ناصر، نواب زادہ چنگیز مرئی، مفتاح اسماعیل، طارق فضاق چودھری، محمد زبیر، عبدالقادر بلوچ، فاطمہ خواجہ، مرتضیٰ جاوید عباسی، مہتاب عباسی، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ،
چودھری برجیس طاہر، چودھری محمد جعفر اقبال، عظما بخاری، شائستہ پرویز ملک، سائرہ افضل تارڑ، بیگم عشرت اشرف، وحید عالم، راحیلہ درانی، دانیال عزیز سمیت ویڈیو لنک پر شریک رہنماؤں راجہ فاروق حیدر، خواجہ سعد رفیق، امیر مقام عرفان صدیقی اور دیگر نے نواز شریف کی تقاریر کو سن کر اس کی تائید کی۔ مختلف دفعات کے تحت درج مقدمے کے مطابق نواز شریف نیب قوانین کے تحت ایک سزا یافتہ مجرم ہیں اور نواز شریف کا مقصد میڈیا پر براہ راست پاکستان کے مقتدر اداروں کے خلاف نفرت، اشتعال انگیز تقاریر کرنا اور عوام بالخصوص اپنے پارٹی اراکین کو اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانا ہے، جبکہ وہ لندن سے بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے عوام کو کھلے عام بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ عوام ایک منتخب جمہوری حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کریں تاکہ ملک میں آگ و خون کا کھیل کھیلا جا سکے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے بھی بغاوت کے بہت سارے مقدمے درج ہو چکے ہیں اور ان کا فیصلہ آنے کے باوجود ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی گئیں۔ تو آپ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ جب اتنے درجنوں سیاسی رہنماؤں کو بغاوت کے مقدمے میں ڈال دیا گیا ہے تو کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں کو مظلوم بنا کر ایک دفعہ پھر ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ کیونکہ دوسری طرف عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کو اس مقدمے کے بارے میں علم نہیں ہے اور نہ ہی حکومت اس میں ملوث ہے، بلکہ انہوں نے اس پر دکھ کا اظہار کیا کہ یہ مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اپنے خیالات اور آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کرتے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔